نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انا اعطیناک الکوثر. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے محرم الحرام کی بابرکت ساعتوں میں 72 کی سرزمین پر ہم ذکر نواسائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں. یہ ساؤنڈ اس کی ایکو وغیرہ ختم کر کے آواز بالکل صاف کر دیں. اس عظیم الشان ذکر امام حسین علیہ السلام کانفرنس کے انعقاد پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اس مسجد کی انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو، تحریک منہج القرآن کے قائدین و کارکنان کو، اور بزم میں موجود علماء کرام و مشائخ نظام، بالخصوص جناب محترم قاری وقار احمد صاحب، فاضل بیرا شریف، خطیب مسجد حاضہ جناب محترم علامہ عزیر رضوی صاحب، محترم علامہ شیر صاحب فاضل بیرا شریف، جناب محترم پروفیسر حافظ سجاد احمد صاحب، منہاجین محترم ڈاکٹر عمران یونس صاحب، مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل یوتھ لیگ محترم ماسٹر محمد یعقوب صاحب، محترم ڈاکٹر ذوالفقار صاحب اور دیگر تشریف لانے والے جمیع عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اللہ رب العزت سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی الفاظ کے اعتبار سے سب سے مختصر ترین سورت سورۃ الکوثر ہے. اگر سورۃ الکوثر کا شان نزول دیکھیں اور تفاسیر کا مطالعہ کریں، امام آل-بصری کو پڑھیں
تفسیر خاص کو پڑھیں گے، الہات القیاس متقدمین سے لے کر متاخرین تک اگر دیکھتے اور پڑھتے چلے جائیں تو یہ نقطہ واضح ہوتا ہے کہ سورۃ الکوثر یہ بیان عظمت آل مصطفیٰ کے لیے اتری ہے۔ اس کا شان نزول دیکھا جاتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام کے بیٹوں کا وصال ہو گیا، جب آقا کی اولاد نرینہ کا وصال ہو گیا، تو جب میرے محبوب کے آخری بیٹے کا وصال ہوا تو کفار نے معاذ اللہ خوشیاں منائی، اور کفار میں ایک بدبخت عاص بن وائل تھا، اس نے یہ شور مچایا معاذ اللہ ابصر محمد، اس نے کہا کہ محمد مصطفیٰ کے بیٹوں کا وصال ہو گیا تو اب محمد کی نسل معاذ اللہ مٹ گئی۔ یہ جملے تاجدار کائنات تک پہنچے، میرے آقا بیٹے کے وصال پر غمگین پہلے تھے، ان جملوں سے غم اور بڑھ گیا، ان تانوں سے آقا کے دکھ اور بڑھ گئے۔ اگر آپ آگے آ جائیں تاکہ آنے والوں کو پریشانی نہ ہو اور قریب ہو جائے، جب کفار نے محبوب علیہ السلام کو معاذ اللہ اولاد کے وصال پر یہ تانے دیے تو آقا کے قلب اطہر پر ہو جائے، میرے آقا دکھی ہوئے، رب کائنات عرش پہ بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا، ادھر قلب مصطفیٰ پہ ہو جاتا ہے، مالک کائنات حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کے بھیجتا ہے، اے جبرائیل میرے محبوب تک میرا پیغام پہنچا دے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب کفار کے تانوں سے غم زدہ نہ ہو، کفار کی تشویش سے غم زدہ نہ ہو، یہ تو کہتے ہیں معاذ اللہ نسل مٹ گئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم آپ کو نسل کی اولاد کی اتنی کثرت دیں گے کہ قیامت تک نام بھی آپ کا ہوگا، قیامت تک شریعت بھی آپ کی ہوگی، قیامت تک کلمہ بھی آپ کا ہوگا، اور میرے مصطفیٰ قیامت تک نسل بھی آپ کی ہوگی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے اللہ نے محبوب کی دھارت بنائی، محبوب کو پیغام بھیجا، محبوب غم نہ کریں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم اولاد کی اتنی کثرت دیں گے کہ قیامت تک آپ کی نسل آگے بڑھتی رہے گی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ نماز ادا کرتے رہے، رب کی بارگاہ میں جھکتے رہے اور قربانی ادا کرتے رہے۔ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ اس سورہ مبارکہ کے تناسب میں آج دیکھتے جائیں، وہ بدبخت جو آقا کی دشمنی کیا کرتے تھے، آج ان کی نسل زمین پہ نظر نہیں آتی، نہ آج یزید ہے نہ یزید کی نسل ہے، آج پوری دنیا میں دیکھ
سامعین محترم، اللہ رب العزت نے یہ سورہ مبارکہ محبوب علیہ السلام کو آل مصطفیٰ اور نسل مصطفیٰ کی کثرت کا بیان کرنے کے لیے نازل فرمایا. لیکن آپ باشعور ہو بیٹھے، ذہن میں فوراً سوال پیدا ہوگا کہ نسل تو آگے چلتی ہے بیٹوں سے. اللہ کا اپنا عطا کیا ہوا اصول ہے کہ نسل آگے چلتی ہے بیٹوں سے، اور وہ بیٹے سارے اللہ نے دے دیے. تو ذہن سوال کرے گا رب کائنات تیرا عطا کرنا اصول یہ ہے کہ نسل بیٹوں سے چلتی ہے، بیٹے تو نے سارے لے لیے، اب بتا محبوب کی نسل کو آگے چلائے گا کیسے؟ تو رب کائنات کا جواب آتا ہے بے شک اصول یہی ہے کہ نسل بیٹوں سے چلا کرتی ہے، لیکن جب میرے محبوب کی باری آئی ہم نے دنیا کے اصول بدل دیے، دنیا کے ضابطے بدل دیے، قانون بدل دیے. کائنات میں ہر کسی کی نسل اس کے بیٹے سے چلے گی، لیکن میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی نسل اس کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے آگے چلے گی. تو سامعین محترم، اللہ رب العزت نے محبوب کی نسل کو آگے چلانے کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کو چنا. اب لازم تھا کہ محبوب کی وہ نسل جو آگے بڑھے اس نسل کے لیے والدین کو چنا جائے. کن کو بولے؟ والدین کو چنا جائے. تو رب کائنات نے جب نسل مصطفیٰ کے والدین کا انتخاب کرنا چاہا، اس کائنات ارضی میں دیکھا اس نسل مصطفیٰ کے آگے بڑھنے کے لیے جو والدین چنے گئے، ایک ہستی کو مقام مولا کائنات کا دیا گیا، دوسری ہستی کو مقام سیدہ کائنات کا دیا. باپ ہونے کے لیے ظاہراً حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا کو چنا، اور ماں ہونے کے لیے سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو چنا. اب سیدہ کائنات کون ہے اور مولا کائنات کون ہے؟ یہ نقطہ قرآن مجید سے سمجھتے ہیں. سورہ آل عمران آیت مبارکہ نمبر 61 آیت مبارکہ کا مطالعہ کریں. جب نجران کے عیسائی میرے محبوب سے مناظرہ کر گیا، وہ مناظرہ مباہلہ میں بدل گیا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو مباہلہ کرنے کا طریقہ خود بتایا. میرے اللہ نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. میرے اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہہ دے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ. ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ. ایک مقام پر
رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا اس میں اللہ کی لعنت ہوگی۔ اب سامعین یہ منظر ذہن میں لائیں، محبوب کائنات آقا علیہ السلام مباہلہ کی تیاری کرنے لگے۔ پیارے آقا مباہلہ کی تیاری کرنے لگے۔ اسی آیہ پاکہ کے تناسب میں جب مقام آیا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ جب بیٹوں کے لانے کا وقت تھا، میرے آقا فرماتے ہیں میرے حسن اور حسین کا بیٹوں کے مقام پر حسن اور آقا حسین کو لائے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ جب عورتوں کے لانے کا وقت آیا تو میرے محبوب نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کہاں ہے؟ سامعین، جن ہستیوں کا نام رہا ہے، یہ نام سن کر خاموش بیٹھنا یہ عمل جڑتا نہیں ہے۔ اپنی محبتوں کا اظہار کریں۔ محبوب علیہ السلام عورتوں کے مقام پہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو لائے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں تو اپنی جانوں کو لاؤ۔ اب ہر کوئی انتظار میں تھا کہ دیکھا جائے جان مصطفیٰ کو، دیکھا جائے کہ جان مصطفیٰ کون ہے۔ ہر کوئی متجسس تھا کہ میں مصطفیٰ کی جان کو دیکھوں۔ جب جان مصطفیٰ کے لانے کا وقت آیا تو میرے آقا نے فرمایا میرا علی کہاں ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت۔ سامعین، اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں، غور کریں تاجدار کائنات کی سمجھ پر۔ بیٹوں کے مقام پر امام حسن اور حسین کو لائے، عورتوں کے مقام پر سیدہ فاطمہ الزہرا کو لائے، اور اپنی جان کے مقام پہ مولا علی شیر خدا کو لائے۔ اور یہاں پہ علماء کی توجہ چاہتا ہوں، نساءنا کے مقام پر یہ کلمہ نساءنا صیغہ جمع کا ہے، صیغہ جمع کا ہے، لیکن میرے آقا ایک ہستی سیدہ فاطمہ الزہرا کو لائے۔ یہ کلمہ، یہ لفظ تقاضا کرتا ہے کہ آنے والی عورتیں جمع میں ہوتی ہیں، لیکن آقا جمع کو نہیں بلکہ واحد کو لائے۔ اب یہاں پہ ذہن سوال کرے گا، اللہ کا حکم تو جمع میں تھا، محبوب کا عمل واحد میں ہے، تو کیا اللہ کے حکم میں اور نبی کے عمل میں کوئی تضاد تو نہیں آ گیا؟ معاذ اللہ، کیا کوئی کنٹراسٹ تو نہیں ہے؟ ارے نہیں، تضاد نہیں آیا۔ تو جب تضاد نہیں تو چاہیے تھا نا کہ عورتیں زیادہ ہوتی۔ آقا ایک عورت کو کیوں لائے؟ ایک سیدہ فاطمہ الزہرا کو کیوں لائے؟ تو سامنے کے نقطہ دل کی تختی پہ لکھنا، میرے آقا علیہ السلام ظاہراً دیکھنے میں تو صرف ایک سیدہ فاطمہ الزہرا کو لائے، قیامت تک کے انسانوں کو پیغام دیا کہ اگر کائنات کی ساری عورتوں کے اور
خوبیوں کو جمع کریں تو ایک ہستی سیدہ فاطمہ الزہرا. تو سامعین اس آیت مبارکہ کے تناسب میں دیکھیں کہ مقام مولا کائنات کیا ہے اور مقام سیدہ کائنات کیا ہے. اب عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کے لیے یہ 5 تن چلے. عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کے 5 تن چلے اور منظر کیا تھا؟ آگے میرے آقا تھے، دائیں طرف امام حسن، بائیں طرف آقا حسین، محبوب کے پیچھے سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے پیچھے حضرت مولا کائنات. یہ 5 تن دین اسلام کی حقانیت کو منوانے کے لیے مباہلہ کے لیے نکلے. جب مباہلہ کے لیے نکلے عیسائی پادریوں نے 5 تن کو آپ نے دیکھا تو عیسائیوں کا بڑا پادری بول کے کہتا ہے رک جاؤ، آج ان 5 تن سے مباہلہ نہ کرنا، آج مباہلہ نہ کرنا. وہ نیچے سارے عیسائی کہتے ہیں کبھی آپ ہی تو ہمیں مباہلہ کے لیے تیار کر رہے تھے، اب جب مباہلہ کا وقت آیا تو روکتے کیوں ہو؟ تو عیسائیوں کا بڑا پادری بول کے کہتا ہے کہ ان 5 تن کے چہرے کا نور دیکھو، ان کے چہرے کی چمک دیکھو اور ان کا آنا دیکھو. مجھے نظر آ رہا ہے اگر ان 5 ہستیوں نے آج عیسائیوں کے خلاف بددعا کرتی تو پھر قیامت تک زمین پر کوئی عیسائی نظر نہیں آئے گا. عیسائی لوٹ گئے، مباہلہ نہیں کیا. تو میرے الفاظ کا غور کر رہا ہوں، یہ وقت تھا دین اسلام کی حقانیت کے منوانے کا، یہ وقت تھا اسلام کی حقانیت کے منوانے کا. تو سامعین مباہلہ کے موقع پر جب حقانیت اسلام منوانے کا وقت تھا تو تب بھی خانوادہ مصطفیٰ تھا. مباہلہ کے موقع پر جب حقانیت اسلام منوانے کا وقت تھا تب بھی خانوادہ مصطفیٰ تھا. اور میدان کرب و بلا میں جب دین بچانے کا وقت تھا تب بھی سامنے خانوادہ. سامعین محترم، اب غور کرتے جائیں کہ مولا کائنات کون. ہمیں صرف ایک حدیث پاک کا اشارہ دے کے گفتگو آگے بڑھا تھا. مولا کائنات وہ جن کی ولایت کا اعلان خدا کا نے کیا. اور یہ حدیث مبارکہ 100 سے زائد صحابہ کرام نے روایت کی ہے. 2 درجن سے زیادہ حدیث کی کتب میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ حجت الوداع کے بعد واپس لوٹ رہے تھے. 1 لاکھ کے قریب صحابہ میرے آقا کے ساتھ تھے.
راستے میں نماز کا وقت ہوا، قافلہ روکا گیا، منبر لگایا گیا، منبر پہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، میرے آقا خطاب فرماتے ہیں الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، اے میرے صحابہ کیا میں تمہاری جان کا مولا نہیں ہوں؟ اے میرے عاشقوں کیا میں تمہاری جان کا مولا نہیں ہوں؟ سب صحابہ جواب دیتے قالوا بلا یا رسول اللہ، آقا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں۔ جب آقا اپنی ولایت کا اعلان کروا چکے، اب منبر پہ مولا علی کو بلایا، منبر پہ مولا علی کو بلایا، حضرت علی شیر خدا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا، ہوا میں لہرایا، ہوا میں لہرا کر میرے آقا اعلان کرتے ہیں صحابہ سن لو، من کنت مولا ہو فہذا علی کن مولا ہو، صحابہ اعلان سن لو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ سامعین محترم، آقا علیہ السلام نے اعلان ولایت مرتضیٰ کر دیا، ولایت علی کا اعلان سن کے صحابہ کے چہروں پہ تبسم مچل اٹھا، صحابہ خوش ہوئے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اٹھے، حضرت عمر فاروق اٹھے، وجدانی کیفیت تھی اور زبان سے کہہ رہے تھے بخ بخ یا علی، بخ بخ یا علی، بخ بخ یا علی، اے علی مبارک ہو، علی مبارک ہو، علی مبارک ہو، زبان سے یہ کہتے جاتے تھے اور وجد کرتے کرتے علی کے قریب ہوتے جاتے تھے، آگے بڑھتے گئے، مولا علی کے قریب گئے، اپنے بازو یوں کھولے، حضرت علی شیر خدا کو سینے سے لگایا، جب بھی ڈالی اور مولا علی کو بول کے کہتے ہیں یا علی انت مولا و مولا کل مومن، حضرت عمر فاروق کہتے تھے اے علی آپ عمر فاروق کے بھی مولا ہو، آپ عمر فاروق کے بھی مولا ہو اور ہر کلمہ پڑھنے والے کے مولا ہو۔ تو سامعین محترم، مولا علی شیر خدا کو پہلی مبارکبادی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، دوسری مبارکبادی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے۔ آج پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اس مادیت کے دور میں اور اس فتنہ و فساد کے دور میں خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور آل مصطفیٰ کو معذرت دور دور کر کے دکھایا جاتا ہے، معذرت من غلط باتیں بیان کی جاتی ہیں، یہ نقطہ ذہن میں بٹھا لیں، یہ مبارک غازیاں وہی دی جاتی ہے جہاں پہ محبتیں ہو، جہاں پہ پیار ہو، اور ان مبارک غازیوں سے صرف یہ ایک روایت نہیں، درجنوں روایات ہے، میرا موضوع مکمل نہیں ہے، درجنوں روایات ہے جو صحابہ کرام اور آل مصطفیٰ کے ایک کونے پر دلالت کرتی ہیں، ان کی محبتوں پر دلالت کرتی ہے۔ یہ سمجھ لیں صحابہ کرام اور آل مصطفیٰ
آج بھی ایک ہیں، اور یوم قیامت آقا کی بارگاہ میں بھی وہ ایک ہو کے آئیں گے۔ اور تھوڑا غور تو کریں، آل مصطفیٰ تو ہے خون مصطفیٰ، آل مصطفیٰ تو ہے خون مصطفیٰ، وہ تو آقا کے ساتھ ہوں گے۔ ادھر حضرت صدیق اکبر عمر فاروق کو دیکھیں، وہ جب مزارات سے اٹھیں گے وہ تو قبروں سے اٹھتے آئے۔ لہذا امت کو لڑایا نہ جائے، امت کو توڑا نہ جائے، ضرورت کے صبر کی ہے کہ اس امت کو جوڑا جائے، اس قوم کو جوڑا جائے۔ تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ساری زندگی سے امت کو جوڑ رہے ہیں، چونکہ آقا توڑنے نہیں آئے تھے، آقا جوڑنے آئے تھے۔ اس لیے آقا کی سنت ہے کہ دلوں کو توڑا نہ جائے بلکہ جوڑا جائے۔ اب شامل آتے ہیں ذکر حسین پر۔ راوی ہے حضرت مولا علی شیر خدا، جو کہ اللہ نے محبوب کی نسل کو آگے اب بڑھانا تھا امام حسین سے، تو چونکہ بطور خاص ذکر حسین کی محفل ہے، اس لیے ذکر امام حسن مجتبی یہ موضوع کسی اور موقع کے لیے رکھا ہوں تاکہ وقت بچ جائے۔ حضرت مولا علی شیر خدا بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ امام احمد بن حنبل المسند میں لایا، ابن حبان نقل کرتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا بیان کرتے ہیں، لما ولدت فاطمہ الحسن، جب امام حسن کی ولادت ہوئی، جاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہمارے گھر تشریف لائے، فقال ارون بنیہ، جب حسن مجتبی کی ولادت ہوئی، آقا حضرت علی شیر خدا کے گھر آئے اور آقا فرماتے ہیں مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ ارون بنیہ، میرا بیٹا لاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم نے شہزادہ آقا کی گود میں دیا۔ آقا نے دیکھا، آقا نے پوچھا ما سمیتموہ، علی نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں حرب، آقا نام حرب رکھا ہے۔ آقا فرماتے ہیں لا بل حسن، نہیں اس کا نام حسن ہے۔ امام حسین کی ولادت ہوئی، آقا تشریف لائے تو آقا نے نام بدل کر حسین رکھا۔ اب غور کیجیے گا، ان دونوں شہزادوں کو گھٹی میرے مصطفیٰ نے دی، امام حسن حسین کو گھٹی آقا نے دی، ان کے کانوں میں آزاد پیارے آقا نے دی، ان دونوں شہزادوں کا نام پیارے آقا نے رکھا، ان کا عقیقہ بھی پیارے مصطفیٰ نے کیا۔ تو وہ جو باپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ ساری ذمہ داریاں پیارے آقا نے نبھائی، اور پیارے آقا علیہ السلام حضرت علی شیر خدا کو مسکرا کے بعض اوقات کہا کرتے تھے اے علی یہ تیرے بیٹے نہیں، یہ میرے بیٹے۔ اب یہ شہزادے آقا کی گود میں پلے، یہ شہزادے آقا کی گود میں پلے، آقا علیہ السلام نے شہزادوں کو قدموں پہ بٹھاتے ہیں، مدینہ کی گلیوں کے پھیرے لگاتے، اور اگر کوئی کہتا کہ کتنی
صحابہ کہتے کہ شہزادو تمہاری کتنی آدھا سواری ہے، تو آقا فرماتے ہیں صحابہ کرام سواری کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ سوار کتنے آسان ہے۔ آقا سجدے میں جاتے تو امام حسین پشت میں سوار ہوتے ہیں، امام حسین کی خاطر آقا سجدے لمبے کر گئے، سجدے لمبے کر گئے۔ جامع ترمذی کا مطالعہ کریں، آقا علیہ السلام سجدہ میں، میرے آقا سجدہ میں، امام حسین علیہ السلام آئے، آقا کی پشت پہ سوار ہو گئے، صحابہ پیچھے مقتدی ہیں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ سجدہ اتنا لمبا ہو گیا کہ ہم پریشان ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سجدہ سے سر اٹھا کے دیکھا، سجدہ سے سر اٹھا کے دیکھا کہ ماجرا کیا ہے، سجدہ لمبا کیوں ہو گیا؟ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا تاجدار کائنات سجدہ میں تھے، آقا حسین اس پہ سوار تھے، اس پہ سوار تھے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی پشت سے آقا حسین اترے، تاجدار کائنات سجدہ سے اٹھے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو صحابہ کرام آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، سونے آقا کیا حسین آپ کو اتنا پیارا ہے؟ کیا حسین آپ کو اتنا پیارا ہے کہ حسین کی خاطر آپ کی نماز لمبی کر دی، حسین کی خاطر سجدہ لمبا کر دیا؟ میرے آقا فرماتے اے صحابہ آؤ میں بتاؤں حسین مجھے کتنا پیارا ہے۔ آقا نے امام حسین کو گود میں لیا، صحابہ کو قریب کر لیا، آقا فرماتے عاشقوں سن لو یہ شہزادہ مجھے کتنا پیارا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین من احب الحسین فقد احبنی من احبنی فقد احب اللہ من احب اللہ ادخلہ الجنہ ومن ابغض الحسین فقد ابغضنی من ابغضنی فقد ابغض اللہ من ابغض اللہ ادخلہ النار۔ آقا فرماتے ہیں صحابہ سن لو حسین اتنا پیارا ہے، یہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی، اور جس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، جس نے خدا سے محبت کی وہ جنت جائے گا۔ اب سامنے سوچنے کی بات ہے کہ آقا امام حسین علیہ السلام یہ تو پیارے آقا علیہ السلام کے نواسے ہیں، آقا کی اولاد ہے، آقا کی نسل ہے۔ اولاد ہمیشہ والدین سے ہوتی ہے، اولاد والدین سے ہوتی ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا کہ والدین اولاد سے ہو۔ ہمیشہ شاخ تنے سے ہوتی ہے، لیکن تنا شاخ سے نہیں ہوتا۔ ہمیشہ مظہر مصدر سے ہوتا ہے، لیکن مصدر مظہر سے نہیں ہوتا۔ سوچنے والے پریشان ہو گئے
کہ پیارے آقا یہ تو حصہ سمجھ آتا ہے حسین آپ سے ہے، لیکن یہ سبق نہیں آتا کہ آپ حسین سے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری نے جو خدا حل کرا دیا، آپ فرماتے ہیں لوگوں سمجھ لو آقا پیغام کیا دے رہے ہیں۔ آقا فرما رہے ہیں کہ میرا حسین فاطمہ کی گود سے لے کر میرا حسین فاطمہ کی گود سے لے کر نیزے کی نوک تک مجھ سے ہے۔ فاطمہ کی گود سے لے کر نیزے کی نوک تک حسین مجھ سے ہے، اور نیزے کی نوک سے لے کر اب قیامت تک آقا فرما رہے ہیں کہ ولادت کے دن سے لے کر شہادت کے دن تک حسین مجھ سے ہے۔ ولادت کے دن سے لے کر شہادت کے لمحہ تک حسین مجھ سے ہے، اور شہادت حسین سے لے کر اب قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ اس سے اگلے الفاظ پر توجہ کیجیے گا، آقا پیغام کیا دے رہے ہیں کہ دین اسلام، کیا دین اسلام اپنی ابتدا سے لے کر کرب و بدا تک، جا کے سنیے گا کہ یہ کلمات، دین اسلام اپنی ابتدا سے لے کر گویا آدم علیہ السلام سے لے کر، دین اسلام اپنی ابتدا سے لے کر کرب و بلا کے دن تک مجھ سے ہے، اور یہ دین اسلام کرب و بلا سے لے کر اب قیامت تک میرے حسین ہے۔ اس پر حضور شیخ الاسلام کا کلمہ ہے کہ یہ دین محمدی الوجود ہے۔ پڑھے لکھے لوگ یہ جملہ سمجھیں گے، یہ دین اسلام محمدی الوجود ہے اور حسینی البقا ہے۔ اس لیے سمجھ لو کرب و بلا سے لے کر قیامت تک دین حسینی ہے۔ کرب و بلا سے لے کر قیامت تک اونچا بولے دین حسینی ہے۔ کرب و بلا کے بعد یہ کلمہ حسینی ہے، کرب و بلا کے بعد یہ آذان حسینی ہے، کرب و بلا کے بعد یہ نماز حسینی ہے، یہ سارے کا سارا دین حسینی ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ کلمہ پڑھنے والا حسینی ہو۔ کرب و بلا سے لے کر قیامت تک دین حسینی، کلمہ حسینی، اذان حسینی، نماز حسینی، تو اب لازم ہے کہ کلمہ پڑھنے والا بھی حسینی ہو۔ اور اگر کوئی کلمہ پڑھ کر معاذ اللہ کہے کہ میں حسینی نہیں، اگر کوئی کلمہ پڑھ کر کہے کہ میں حسینی نہیں ہوں، وہ سوچے اپنے کلمہ کے بارے سے، اگر حسین کلمہ کو نہ چاہتا اور کسی کو کلمہ تو
یہ آقا امام حسین علیہ السلام وہ ہستی جو آقا کی پشت میں سوار ہے، آقا کا سجدہ لمبا ہے، آخری حصے کی طرف آئے آقا علیہ السلام نے تاجدار کائنات نے امام حسین کی خاطر سجدہ کتنا لمبا کیا، کتنی تسبیحات ہیں بولے گئے 72، کتنی تسبیحات 72 کی روایت ملتی ہے۔ یہ سجدہ جو لمبا تھا یہ صرف ایک اتفاق نہیں تھا، چونکہ نماز اللہ کی ہے، نماز اللہ کی ہے، اور نماز کا کمال سجدہ ہے، نماز کا کمال سجدہ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز امام الانبیاء کی ہو اور بے سبب سجدہ لمبا ہو جائے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جو سجدہ لمبا ہو رہا تھا اس میں کوئی راز تھا، اب وہ راز کیا جو عرفاء نے بیان کیا کہ یہ تاجدار کائنات آقا علیہ السلام اور امام حسین کے درمیان راز کی باتیں ہو رہی تھی، راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھی۔ آقا علیہ السلام سجدہ میں تھے، پشت پہ حسین بیٹھے تھے، تاجدار کائنات حسین کی خاطر سجدہ لمبا کر کے تسبیحات پڑھا کے جا رہے تھے، تسبیحات پڑھاتے جا رہے تھے، اور آقا امام حسین اپنے نانا جان تاجدار کائنات سے عرض کر رہے تھے، اے پیارے آقا آج میری خاطر تسبیحات پڑھا رہے ہیں، آج میری خاطر تسبیحات پڑھا رہے ہیں، میں آپ کی ایک ایک تسبیح کا پورا پورا مول ڈالوں گا، ایک ایک تسبیح کا پورا پورا مول ڈالوں گا۔ وقت گزر گیا، ادھر 72 تسبیحات ہو گئی، 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو میدان کربلا سج گیا۔ امام حسین نے اپنے نانا جان محمد مصطفیٰ کے ایک تسبیح کا مول ایک جان ڈالی، ایک تسبیح کا مول ایک جان ڈالی۔ ادھر میدان کربلا میں 72 شہید کروا کے آقا سے عرض کی ہوگی، سونے آقا ادھر کربلا میں دیکھے آپ نے سجدہ میں 72 تسبیحات کی تھی، میں نے 72 کے کیسے میں نے 72 آپ کی ایک ایک تسبیح پہ قربان کر دی، قربان کر دی۔ سامنے 10 محرم الحرام سن 61 ہجری، تاریخ اسلام کا ایک سیاہ باب، جب آقا امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، سارا خانوادہ رب کے نام پہ شہادتیں دے چکا، شہدائے کربلا کے جسموں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، اندھیرا چھا گیا، میرے آقا کے خانوادہ کی بیٹیاں قیدی ہو گئی،
یزیدیوں نے، بدبختوں نے اپنے مرنے والوں کو تو دفن کیا، لیکن خاندان مصطفیٰ کے شہداء کے جسموں کو بھی چھوڑ دیا۔ رات وہاں گزار کر جب اسیران کربلا کا قافلہ وہ کوفہ روانہ ہوا، چلتے چلتے جب سیدہ زینب کی نگاہ امام حسین علیہ السلام کے جسد اطہر پہ پڑی تو سیدہ زینب نے توجہ کی مدینہ کی طرف۔ نانا جان سے عرض کرتی ہے، نانا جان آج میدان کربلا میں دیکھے وہ حسین جس کو کندھوں میں لوریاں دیا کرتے تھے، آج پیروں نے بورو کفن میدان کربلا میں پڑا ہے۔ اسیران کربلا کا قافلہ کوفہ پہنچا۔ اختصار کے ساتھ آگے چل کی جائز کر رہا ہوں۔ ابن زیاد کے دربار میں قافلہ خانوادہ مصطفیٰ پیش کیا گیا۔ سر حسین ابن زیاد کے سامنے لایا گیا۔ بدبخت ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ چھڑی آقا امام حسین کے لبوں پہ مارا۔ وہیں پر ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا، اے بدبخت ابن زیاد، جن لبوں پہ چھڑی مار رہے ہو، ہم نے ان لبوں کو پیارے آقا کو چومتے دیکھا ہے۔ پھر یہ قافلہ کوفہ سے دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ جب دمشق کی طرف یہ قافلہ چلا، سورج نکلا، گرمی کی شدت ہوئی۔ یزیدیوں نے کہا کہ گرمی کا وقت کہیں قافلہ روک کے نکالا جائے۔ چھاؤں تلاش کی گئی، قافلہ روکا گیا۔ یزیدی بدبخت خود جا کے چھاؤں میں بیٹھ گئے اور آقا کی شہزادیاں دھوپ میں بیٹھ گئی۔ ننھی شہزادی سکینہ، معصوم شہزادی، دھوپ برداشت نہ کر سکے۔ ایک جھاڑی نظر آئی، جھاڑی کی اوٹ میں جا کے، چھاؤں میں جا کے بیٹھی۔ کتنے دنوں سے تھکی ہوئی جاگی ہوئی تھی، جھاڑی کی چھاؤں ملی، ریت کا سرہانہ بنا کے لیٹی وہیں سو گئی۔ سورج غروب ہوا، یزیدیوں نے قافلہ آگے بڑھایا۔ کسی نے دھیان نہیں دیا، شہزادی سکینہ وہیں پہ سوتی ہے۔ جب قافلہ تھوڑا آگے چلا تو سر امام حسین والا نیزہ زمین پہ گر گیا۔ کئی
سر حسین والا نیزہ نہیں اٹھایا جاتا. آخر پریشان ہو گئے کہ کیا ہو گیا. جانتے تو تھے نا کہ خاندان مصطفیٰ ہے. اتنا علم تھا کہ یہ کائنات کے مالک ہیں، لیکن آنکھوں پر دنیا کی ہوس کی پٹی بندھی تھی. جب نیزہ نہ اٹھایا گیا تو امام زین العابدین کے پاس آئے. کہتے ہیں زین العابدین، آپ کے بابا جان کا سر اقدس نہیں اٹھایا جا رہا، بتاؤ ماجرا کیا ہے. حضرت امام زین العابدین، چونکہ گھر تو وہی ہے، خون وہی ہے، عطائیں وہی ہیں، امام زین العابدین خاموش ہوئے. پھر آواز دے کے سیدہ زینب سے عرض کرتے ہیں کہ قافلہ میں دیکھیں کوئی کام تو نہیں. سیدہ زینب سب کو آواز دے کے ایک ایک کر کے پکارتی ہے. لبیک لبیک کی آواز آتی ہے. جب شہزادی سکینہ کو پکارا تو جواب نہیں آیا. سیدہ زینب فرماتی ہے کہ میری سکینہ پیچھے رہ گئی. اسی لیے سر حسین آگے نہیں چل رہا. یا سامنے لوگ کے سوچئے گا، اگر کٹے ہوئے سر کی یہ طاقت ہے، اگر کٹے ہوئے سر کی یہ طاقت ہے، تو جب میرے حسین ظاہراً زندہ تھے، اگر واقعت دے ہوئے کسی بھی نہ بچتا. حضرت سیدہ زینب اور امام زین العابدین پیچھے جہاں پہ قافلہ رکا تھا وہاں گئے سیدہ سکینہ کو تلاش کر رہے ہیں. جب وہاں پہنچے تو منظر عجیب ہے. اندھیرا چھا چکا تھا. شہزادی سکینہ کا سر ایک نقاب پوش ہستی نے، عورت نے اپنی گود میں رکھا ہوا ہے اور سیدہ سکینہ کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھیر رہی ہے. سبحان اللہ. سیدہ زینب قریب گئی اور جا کے کہتی ہے نقاب پوش ہستی، نقاب پوش عورت، آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس ویرانے نے ہماری سکینہ کا خیال کیا. جب سیدہ زینب قریب پہنچی، اس نقاب پوش نے اپنا نقاب ہٹایا. ارے وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا خود آئی تھی اپنی سکینہ کا خیال رکھنے کے لیے. یہ خانوادہ مصطفیٰ ہے. لیکن یہ خانوادہ میدان کربلا میں کرامتیں دکھانے نہیں گیا تھا، یہ دین بچانے گیا تھا. اور قیامت تک کے مسلمانوں کو پیغام دینے گیا تھا کہ دین کرامتوں سے نہیں بچایا جاتا. دین کرامتوں سے نہیں بچایا جاتا. اگر دین کو بچانا چاہتے ہو تو پھر قدم اٹھانا ہوگا اصلاح کے لیے، کردار کو بچانے کے لیے، اصلاح احوال کے لیے، اور غلبہ دین حق کے لیے، اور مستقلی معاشرہ کے قیام کے لیے. آخر جو
رہا ہوں، آج کے سماجیت کے دور میں ہماری نوجوان نسلوں کو شکوک و شبہات کا شکار کیا جا رہا ہے، چونکہ دور سوشل میڈیا کا گیا، موبائل ہر کسی کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا المیہ اس دور کا یہ ہے کہ ہر کوئی فلاسفر اور مفتی بنا ہوا ہے، اس کے ذہن میں جو بات آتی ہے اپنے خیال کے مطابق کرتا ہے، نہ پیچھے دلائل دیکھتا ہے، نہ امہات الکتب دیکھتا ہے، نہ حدیث دیکھتا ہے، نہ قرآن دیکھتا ہے۔ اس لیے سامعین محترم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو سنیں جو امن کا پیغام دے، جو امن کا پیغام دے۔ اس دور میں انتشار پیدا کرنے والے زیادہ ہیں، جوڑنے والے کم ہیں، پہلی بات۔ دوسرا پیغام، اس کو سنیں جس کا معیار ادب ہو، جس کا معیار ادب ہو، جو کسی بھی درجہ پر کسی کا بھی بے ادب نظر آئے اس کو سننا چھوڑ دیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ادب پیدا کرنا ہے محبت کے کرینوں میں۔ تیسری بات، اس کو سنیں جو اپنے دلائل سب سے پہلے قرآن اور حدیث سے جوڑ کے دے، اور جو دلائل سے حقیقی بات کرے اس کو سننا چھوڑے۔ اور آخری چیز، اگر وہ کہے کہ میں سب کو سننا چاہتا ہوں اور پھر نتیجہ اخذ کرنا چاہتا ہوں، تو سامعین محترم اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے وہ اصول پڑھے، اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ۔ اگر اصول جانتا ہوگا تو پھر جس کو بھی سنے گا نتیجہ اخذ کرنے کے قابل ہوگا، اور اگر اصول نہیں جانتا تو پھر الگ الگ بولیاں سن کے اپنے آپ کو تشکیل کا شکار کرے گا۔ اور آخری چیز، اس کو سنیں جس کو سننے سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو۔ آخری جملہ، چونکہ میرے آقا نے ولی کی پہچان بتائی ہے، ولی کی پہچان بتائی، میرے آقا نے فرمایا ولی کون ہے؟ اذا ذکر اللہ، ولی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھے اللہ یاد، جس کا چہرہ دیکھے تو اللہ یاد آئے، جس کا کلام سنے تو ہدایت مل جائے، اور جس کی صحبت میں بیٹھے تو آخرت کی فکر لگ جائے۔ تین نشانیاں سیدھی کرنی، جس کو دیکھے تو اللہ یاد آئے، جس کا کلام سنے تو ہدایت مل جائے، اور جس کی صحبت میں بیٹھے آخرت کی فکر لگ جائے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اس کو سنتے جائیں، دیکھتے جائیں، صحبت پاتے جائیں، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا۔ آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں تحریک منہاج قرآن 72 کے تمام قائدین و کارکنان کو شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب محترم محمد لطیف صاحب کا، ان کے پورے ساتھیوں کا، علماء کا، اور رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کی محبت سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، میں نے جو کچھ بیان کیا
اگر اس میں کچھ کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، میرا اللہ معاف فرما دے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی کا کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدرس اللہ والے کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔